بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے تلگنگ 59 کی غیور عوام، میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہونا چاہتا ہوں، چونکہ میں ملک میں ہوں نہیں، تو جو حالات واقعات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور جس وقت میں ملک سے نکلا ہوں تو اس وقت سے لے کر اب تک جو حالات اور واقعات وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ تو جس طریقے سے الیکشن کا پروسیس جب شروع ہوا تو جس بھونڈے انداز سے ٹیکنیکل طریقے سے مجھے آؤٹ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ بنتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کتنے بڑے ہمارا ووٹ بینک ہے یہاں پہ، اور ہمارا یہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کے کہاں تک ہمارا ووٹ ہے۔ میدان میں آ کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، بہتر ہوتا کہ ہر آدمی کو اندازہ ہو جاتا کہ ہم کہاں کتنے پانی میں ہیں سب۔ لیکن چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی اور حافظ عمار یاسر یہاں پہ ہوں گے تو حالات یہ اس طرح ہو جائیں گے، لیکن ابھی بھی یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ تحریک انصاف اور الحمدللہ وہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ تلگنگ کے اندر اور تلگنگ میں جو ہم نے خدمت کی ہے تو لوگوں کے سامنے یہ ساری حقیقت سامنے ہے۔ تلگنگ کے لوگ ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ کوئی مطلب یہاں پہ کوئی بندہ بھی پورے تلگنگ کے اندر یا چکوال کے اندر روٹی کو شوٹی نہیں کہتا، ہر چیز کو حقیقت پسندی ان کے سامنے ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو کل کا ایک واقعہ ہمارے ہاں ہوا ہے، جب کاغذات بھی ہوئے تو ہمارے وکیل کو بھی اٹھا لیا گیا، جو ہمیں کاغذات نامزدگی کے وقت مشکلات کا سامنا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جب وہ ہماری سکروٹنی ہوئی تو اس میں ہمیں آؤٹ کر دیا گیا۔ تو لیول پلینگ فیلڈ تو ساری آپ کے سامنے ہے، جو کچھ ہمیں کمپین کرنے دی جا رہی ہے۔ کل ہمارے ایک ہم نے فنکشن رکھا ہماری مطلب تحریک انصاف نے، تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کی کہ بھائی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو ایک کال کے اوپر تھوڑے ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ تلگنگ صرف شہر کا تھا، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، تلگنگ شہر کے بزرگوں کو، بھائیوں کو، اپنے تمام برادری کے لوگوں کو، جتنے خاندان کے لوگ ہیں، جتنی برادریوں کے لوگ، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ تھوڑے سے ٹائم کے اوپر آپ لوگ نکلے، اور پہلے ہمارے ادھر نہیں کرنے دیا ہمارے گھر کے اوپر، پھر کہا جی کہ ہم کسی اور جگہ پہ ہو جائے، تو وہ جو فینسی مارکیٹ تھی اس کو پھر سیل کر دیا گیا۔ پھر ہمارے لوگوں کو باہر یعنی وہ اپنا فنکشن جس انداز میں کرنا پڑا، لیکن لوگ نکلے، خوف ٹوٹا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ کے اوپر الحمدللہ ایک محنت اور مزدوری کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس گراؤنڈ کے اوپر اس تلگنگ کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ ہم نے صرف نعروں کی حد تک ہم نے یہ کام نہیں کیا، حقیقت پسندی کے اوپر آ کر ہم نے کام کیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ 4 سال کی حکومت رہی ہے ہماری، 2 سال ایک کرونا کی آفت تھی، وہ سب آپ کے سامنے، تو 2 سال ہمیں حکومت کے ملے ہیں۔ ان 2 سالوں کی کارکردگی آپ کے سامنے، چاہے روڈوں کے حوالے سے دیکھ لیں، ہاسپٹلوں کے حوالے سے دیکھ لیں، کالجز کے حوالے سے دیکھ لیں، پورا میں نے بجلیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جال بچھایا ہے وہاں پہ۔ اور پھر جب ہمیں کچھ عرصے کے لیے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ اس تھوڑے عرصے کے اندر تلگنگ کو ضلع کا وجود ملا۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم تھا، بڑا مشکل، بڑا یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ وقت میرے اوپر کیا بیتی، وہ میں نے کتنا پریشر لیا، کتنی محنت کی میں نے، اور کتنا مجھ پہ دباؤ تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے تلگنگ کے لوگوں کہ میں وہ اس وقت آپ کی اکیلا جنگ لڑ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے پیچھے تلگنگ کے لوگ کھڑے ہیں۔
تو اتنی مخالفتوں، یہ سب آس پاس ہر طرف سے ضلع تلنگانگ کی مخالفت کی گئی. جو لوگ آج آپ کے سامنے آ کر نا ضلع کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جی ضلع کمپلیٹ نہیں ہوا، الحمدللہ ضلع کمپلیٹ ہے. یہ نوٹیفیکیشن، یہ وہ ضلع ہے جس ضلع کے اوپر 2013 میں نواز شریف نے جھوٹ بولا اس تلنگانگ کی عوام کے ساتھ. یہ جھوٹا آدمی تھا وزیر اعظم، ان کے پاس پنجاب کی بھی حکومت تھی، فیڈرل کی بھی حکومت تھی. انہوں نے تلنگانگ کے جو لوگوں کے ارمانوں پہ پانی پھیرا ہے، کوئی کام نہیں کیا. ہمیشہ نواز شریف نے آ کر تلنگانگ میں جھوٹ بولا. سوئی گیس کے وقت بھی اس نے جھوٹ بولا، اور ضلع کے وقت بھی انہوں نے جھوٹا ووٹ لیا. یہاں سے لوگوں نے ووٹ دیے ان کو. لیکن ہم نے الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھوں سے اللہ نے جو وعدہ بھی کیا وہ اللہ نے پورا کیا. ضلع کا نوٹیفیکیشن آسان کام نہیں ہے میرے تلنگانگ کے لوگوں. میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. اتنا آسان ہوتا نا تو جو 4 سال وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب رہے ہیں وہ اپنے توسے کو ضلع بنوا سکتے، لیکن انہوں نے ضلع نہیں بنا سکے. تلنگانگ کا الحمدللہ نوٹیفیکیشن ہوا، چاہے جتنی مخالفت بھی کرنے والوں کے باوجود اللہ نے ضلع کو وجود بخشا ہے. اور یہ کیبنٹ نے اپروو کیا. یہ میں تھوڑی سی ان کی عقلوں اور دماغوں میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. یہ کوئی سیاسی کارڈ نہیں تھا، یہ حقیقت پسندی تھی. شناختی کارڈوں پہ چیک کرو ضلع ہے، ریونیو میں چیک کرو یہ ضلع ہے، پاسپورٹوں میں چیک کرو ضلع ہے. 1 لاکھ کے قریب شناختی کارڈ بن چکے ہیں تلنگانگ کے لوگوں. صرف ضلع کا نوٹیفیکیشن ہونا ایک بات، پھر ضلع کی زمین کی منتقلی کروائی ہے. بہت سارے پنجاب میں ضلع ایسے ہیں جن کے پاس ابھی ضلع کمپلیکس زمین ہی نہیں ہے. چنیوٹ 2008 میں بنا، ننکانہ صاحب 2006 میں بنا. ابھی تک ان کے پاس ضلع کمپلیکس نہیں ہے، ضلع کی زمین ہی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ضلع ہیں. اور وہ جو ضلع کمپلیکس چنیوٹ والے ہیں وہ زراعت کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ننکانے کا وہ کالج کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ میں نے زمین بھی 200 کنال ADC کی جو زمین تھی وہ 200 کنال ضلع کے نام منتقل ہوئی ہے. اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنے ٹویٹ میں بھی آپ کو دکھا دیا. پھر اس کے ساتھ میں نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کا ADP میں 4 ارب 75 کروڑ روپے ADP میں منظور کروایا. وہ ADP کی سکیم ہے، 3 سال میں اس نے مکمل ہونا ہے. اور IDEP نے بنانا ہے جس میں DC آفس اور DPO آفس، ان کے سرکاری آفیسز اور ان کی رہائشیں وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. اور آپ نے کیا تلنگانگ کے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ DC تلنگانگ آیا. DC کا نام مصور خان نیازی تھا. کیا آپ ملے نہیں ہیں ان لوگوں کو؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا DPO چکوال، جو DPO چکوال تھا، DPO تلنگانگ ضلع کا حسام بن اقبال، کیا یہاں پہ DPO نہیں آیا؟ کیا ADCR عدنان انجم نہیں آیا؟ ADCG نہیں آیا؟ ایکسین ہائی وے ابھی بھی ضلع کا ادھر بیٹھا ہوا ہے عامر شاہ صاحب. اور CO ہیلتھ نہیں تھا یہاں پہ، CO ایجوکیشن. 24-25 ڈپارٹمنٹ آفیسر یہاں پہ تعینات ہو چکے تھے. اور انہوں نے جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ضلع کو نوٹیفیکیشن واپس کیا. اور وہ لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں جو ضلع کے اوپر بات کرنے پہ ان کے چہرے پہ سلوٹ آ جاتی ہے، جو کہتے ہیں میں 1-1 انچ کی حفاظت کرتا ہوں. کسی کا باپ بھی یہ ضلع نہیں ختم کر سکتا. جب بھی ضلع کا نام آتا ہے نا تو بعض لوگوں کے چہروں پہ نا بڑی عجیب سی بڑی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو جاتی ہے. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ یہ ناممکن کام تھا جو اللہ نے کیا ہے. اور وہ بھی ایک جس کا یعنی کہ عام مڈیاکر آدمی ہوں میں. جب یہ جو ضلع ہے نا میرے دوستو، یہ آسان کام نہیں تھا. یہ تو اس کی قیمت میں آج تک چکا رہا ہوں. اس کی میں اور میرا گھر اور میری فیملی اس کی قیمت چکا رہے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ کیا گزری ہے اس رات کو، 21 مارچ کی رات کو، وہ ہمیں پتہ اور میرے اللہ کو پتہ ہے. ہمارے بچوں پہ، ہماری گھر کی خواتین پہ کیا گزری وہ رات. تو میرے تلنگانگ کے لوگوں، میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ضلع مخالفت کرنے والے تھے. آج الحمدللہ یہ ضلع عمران خان نے اور چودھری پرویز الہی نے بنایا ہے. اور جو ان کو چھوڑے گا
وہ اس تلنگانگ کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ میں آپ کو یہ بڑی واضح ہمارے اوپر تاریخ لکھی جا رہی ہے، سارا پنجاب ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کہ ہم نے عمران خان اور چودھری پرویز الہی صاحب کو 8 فروری کو محمد رومان احمد، کرنل سلطان سرخرو اور حکیم نثار کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ اور ایک طرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ایک طرف ہے ضلع بنانے والے اور دوسری طرف ہے ضلع کو ختم کرنے والے۔ ایک چیز میں صرف یہاں پہ 1 منٹ کی میں آپ سے لے رہا ہوں کہ شہباز شریف ایسے وزیر اعظم، ہمارے اظہر فاروق صاحب صحافی نے نیشنل جب پریس کانفرنس میں اس نے سوال پوچھا کہ حال ہی میں گورنمنٹ پنجاب نے 5 ضلع بنائے، تو اس پہ اس نے کہا کہ ہم نے یہ بھی صوبائی حکومت کو لکھ کے بھیج دیا ہے کہ ان ضلعوں کو ختم کیا جائے۔ ایک یہ ضلع ختم کرنے والے ہیں اور ایک ہے ضلع بنانے والے۔ میں ایک اور بھی یہاں پہ تلنگانگ اور چکوال کے لوگوں کو کہ نون لیگ کا مجھے ایک منصوبہ دکھا دو کہ ہاں یہ 40 سال جن کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے تلنگانگ والوں کو یہ منصوبہ دیا ہے، اور پرویز الہی کے منصوبے اور اس فقیر کے منصوبے جو میں نے خدمت کی ہے، یاد رکھو ایک مزدور کی مزدوری کا صلہ ضرور ملنا چاہیے، جو مزدوری کرے حق اسی کو ملتا ہے، نہ کہ راہ گزر کو کوئی مزدوری دے دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مزدور کی مزدوری کو روکا، قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف مدعی بنوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔